دنیا اندیکھی عالمی جنگ کی جانب تیزی سے گامزن۔ کیا تاریخ کا سب سے خون ریز عالمی تصادم خوراک پر ہوگا؟ نقطہ میں خوش آمدید۔ مجھے سید ابرار ابوالحسن کہتے ہیں۔ دنیا اس دور میں جن گمبھیر مسائل سے دوچار ہے، ان میں سب سے زیادہ اہم مسائل میں غربت، پسماندگی، آبادی میں تیزی سے اضافہ، خوراک کی کمی، آلودگی، بے روزگاری اور مہلک ہتھیاروں کا تیزی سے اضافہ ہے۔ ماہرین بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ زمین اور سمندر کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ قطبین کی برف پگھلتی جا رہی ہے۔ سمندر میں بڑے بڑے برفانی تودے تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے سمندروں کی سطح میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ انسان کے لیے ایک مسلسل خطرہ ہے۔ برفانی طوفان، ہریکین اور فصلوں کی تباہی ایک معمول بن چکا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک خلا میں کرۂ ارض جیسے سادہ اور خلائی مخلوق کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کائنات کے بے کراں وسعتوں میں دو ایک سیاروں پر کبھی پانی رہا تھا جو دریافت ہوا ہے، مگر یہ سیارے زمین سے کروڑوں کے فاصلے پر ہیں۔ اوپر زمین پر اکثر ممالک کی عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ جاری حالات میں بیشتر افریقی ممالک خوراک کی کمی، صاف پینے کے پانی کی کمی کا شکار ہیں، جبکہ روس اور یوکرین شمالی افریقی ممالک جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کو گندم کی فراہمی کا بڑا ذریعہ ہے۔ عالمی منڈی میں گندم سمیت دیگر اجناس کی قیمتوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح دنیا کے بیش خطوں میں اناج کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ روس یوکرین جنگ نے نت نئے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ حقیقت میں کرۂ ارض کی سلامتی اور انسانیت کی بقا کے لیے انسانوں کو جن معاملات پر کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ انسانوں کی دسترس سے دور ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کاروں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ برقی آلات کی پیداوار میں دگنا اضافہ ہو چکا ہے۔ بجلی کا استعمال بہت زیادہ عام ہے اور اے سی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ بجلی کی تیاری میں قدرتی کوئلہ، تیل اور گیس کا استعمال ہو رہا ہے، جو آلودگی میں اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا میں آلودگی پھیلانے والے ممالک میں سر فہرست امریکہ، دوسرا چین، تیسرا بھارت اور چوتھا ملک برازیل ہے، جہاں قدرتی کوئلہ، تیل اور قدرتی گیس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح دنیا میں خوراک کی کمی کا مسئلہ ہے۔ اگر روس پر پابندیاں عائد نہ ہوں تو وہ دنیا کو کم قیمت پر گندم فراہم کر سکتا ہے اور دنیا میں خوراک کی کمی کے مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے، مگر اجارہ دار اور سرمایہ داری نظام نے سب کچھ چوپٹ کر رکھا ہے۔ معذرت کے ساتھ بلڈنگیں، چمکی نئی کاروں کی بہتات، لگژری ولاز کے لان میں کھڑے چھوٹے طیارے یا پکنک لانچیں ترقی نہیں ہے، بلکہ یہ ترقی معکوس ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں شہر کو دیکھو کتنی ترقی کر لی ہے، مگر اسی شہر کی روشنیاں جب تک روشن رہیں گی جب تک تیل کی دولت حاصل ہوتی رہے گی۔ شمالی جنوبی ایشیا میں افغانستان تاحال ایک سنگین مسئلہ ہے۔ طالبان نے اقتدار سنبھال لیا، مگر امور مملکت کو چلانا اور بات ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ افغانستان کے حالات سدھارنے اور لوگوں کو خوراک مہیا کرنے کے لیے 4 ارب ڈالر کی امداد درکار ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کی بار بار اپیل کے باوجود عالمی برادری طالبان کو امداد فراہم کرنے سے ہچکچا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی عالمی خوراک کے ادارے نے افریقی سب سہارا ممالک کے حوالے سے رپورٹ ترتیب دی ہے۔ ایسا ہی کچھ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں خوراک کی شدید قلت کی وجہ سے کوئی بڑا انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے، مگر بیشتر بڑے ممالک افغانستان کے مسئلے سے تذبذب کا شکار معلوم ہوتے ہیں۔ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ انقلاب سب سے پہلے اپنے بچوں کو نکل جاتا ہے۔ اگر جدید تاریخ پر نظر ڈالیں تو انقلاب فرانس سے لے کر انقلاب چین، ایران، افغانستان میں ایسا ہی مشاہدہ کیا ہے۔ روس میں اسٹالن نے بلشوک نوجوانوں کو اپنے راستے سے کس طرح ہٹایا، سب پر عیاں ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی انسانی قرون وسطیٰ کے دور میں رہنے پر مجبور ہو تو پھر اس پر ترقی اور جدید دنیا کا کیا فائدہ؟ نوم چومسکی جیسا ماہر لسانیات دانشور امریکی اجارہ داروں کے نظام پر کھلم کھلا تنقید کرتا رہا۔ چومسکی کی دلیل یہ ہے کہ امریکہ کے 70 کے قریب بڑے خاندان دنیا کی 66% دولت پر قابض اور دنیا میں غربت، پسماندگی، بھوک اور ناانصافی کے ذمہ دار ہیں۔ انسان دوست سائنسدانوں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ کم از کم آج کی دنیا سے بھوک تو مٹائی جا سکتی ہے اور دنیا کے غریب پسماندہ معاشروں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کی جا سکتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں ایک جدید لڑاکا طیارہ، ایک جدید ٹینک، جدید میزائل اور دیگر ہتھیاروں کی تیاری میں بیشتر ترقی یافتہ ممالک اربوں خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں،
اگر اس تمام رقم کا محض 15%، جی ہاں محض 15% دنیا کے غریب اور پسماندہ طبقات کی فلاح پر خرچ کیا جائے تو دنیا سے غربت، بھوک، پسماندگی اور مایوسی دور ہو سکتی ہے۔ مگر اپنے نام و نمود کے لیے پیپر تنظیمیں کھڑی کی ہیں جن کا مقصد محض شہرت، فنکشن اور ٹی وی انٹرویو کے سوا کچھ نہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنے طور سے ہر سال 4 ملین ٹن خوراک 100 ملین غریب باشندوں میں تقسیم کرتی ہے، مگر نائجر، سینٹرل افریقی ریاست، ایتھوپیا، جنوبی سوڈان، یمن اور افغانستان میں صورتحال نازک ہے۔ کم خوراک کی وجہ سے ان ملکوں کے معاشروں میں طرح طرح کی بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر بچوں کی اموات میں تیزی سے اضافہ عمل میں آ رہا ہے۔ یہ کام احسن طور پر امریکہ سر انجام دے سکتا ہے، مگر امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں گندم پر اپنا کنٹرول رکھنے والے نجی ادارے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ادارے گندم جلا دیں گے مگر غریب ممالک کو تقسیم نہیں کریں گے۔ میکسیکو میں گندم سمیت دیگر اجناس وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے، مگر یہاں بھی اجارہ داروں نے خوراک پر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ دوسری جانب مشرق بعید میں چاول کی پیداوار ہوتی ہے۔ ان میں چین، بھارت کے علاوہ انڈونیشیا، ملائیشیا، ویتنام، میانمار، لاؤس، کمبوڈیا وغیرہ نمایاں ہیں۔ ان ممالک میں چاول اوپن مارکیٹ میں فروخت ہوتا ہے، کسی ملک میں سبسڈی دی جاتی ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی اوپن مارکیٹ میں سودا کرتے ہیں۔ مشرقی بعید کے خطوں میں آسٹریلیا گندم، چاول، کھانے کے تیل کا بڑا سوداگر ہے، بلکہ ایشیا اور مشرقی وسطیٰ میں بھی آسٹریلیا کا گندم، چاول وغیرہ فروخت ہوتا ہے۔ طاعون، ہیضہ اور پیلا بخار جیسی وبائی بیماریوں نے لاکھوں انسانوں کی جان لے لی۔ دنیا میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد 28 کروڑ سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے، جبکہ خود امریکہ میں 3 کروڑ سے زائد افراد کو رات کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ المیہ یہ ہے کہ سال 2022 میں روس کے یوکرین پر حملہ، پھر جنگ کے طویل ہونے کی اور دوسری طرف چین کے صدر کی بیانات کی وجہ سے دنیا کے امیر ممالک سبھی کی سوچ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ امریکہ، چین، روس، پولینڈ، بھارت، برازیل، جرمنی، فرانس اور دیگر ممالک سے اپنے دفاعی بجٹ میں گوں نہ گوں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اس قطار میں امریکہ سر فہرست، دوسرے پر چین، پھر روس، اسرائیل، بھارت اور برازیل ہے۔ جرمنی اور فرانس نے اپنی سالانہ 3 سے 4% دفاع پر خرچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ عالمی امن کو جو خطرات لاحق ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں دنیا کے غریب عوام کے مسائل، غربت، پسماندگی، تعلیم کی کمی اور کرۂ ارض کے قدرتی ماحول پر توجہ کون دے گا؟ سچ یہ ہے کہ یوکرین نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یورپی مبصرین کا کہنا ہے کہ ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسی تباہی اور بربادی دیکھی، وہ بھی ایک نادار ملک کے ساتھ جو اپنی تنگ دستی اور پسماندگی کو اپنے معاشرے سے دور کرنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ اس پر ایک بڑی طاقت یوں ٹوٹ پڑی جیسے عقاب کبوتر کا شکار کر رہا ہے۔ ایسے میں ملکوں کی تشویش میں اضافہ فطری عمل ہے۔ جیو اور جینے دو کا نعرہ دینے والا ملک اب اتنا بدل چکا ہے کہ مرو یا مار دو کا نعرہ دے رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔